السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ Alhamdulillah, with the tawfiq and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, once again we are gathered to offer our Jummah prayer in this holy month of Shaban, and very blessed and holy day, the 15th of Shaban. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds. This is the verse number 70, chapter Al-Furqan. And in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala described the reward of Tawbah. Because we are talking about the topic Tawbah last night. So Allah subhanahu wa ta'ala says that illa man taba, except those who repent. If someone is doing tawbah and making repentance. And what is the real tawbah? Wa amana, that he believed in Allah subhanahu wa ta'ala and his commands. Wa amila amalan saliha, and after tawbah he performs the righteous deed, the good deeds, and he will not repeat his sin after the tawbah. Then what is the reward for that person? The Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Then Allah subhanahu wa ta'ala will replace their evil deeds and their sins with the good deeds. If someone is doing the real tawbah, the hakiki tawbah, that he is not doing the sin again after the tawbah, then Allah subhanahu wa ta'ala replace his sins to the good deeds. This is the reward for the person who is doing the real tawbah. And why? That Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, why I am doing this? وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, because Allah is the most forgiving and all merciful. یعنی جب کوئی حقیقی توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ یہ ہے کہ جب اللہ سے معافی مانگی ہے تو پھر گناہ نہیں کیا، پھر نیکی کی طرف چلا گیا، تو وہ جتنے گناہ اس نے زندگی میں کیے تھے ان سب کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ پھر گناہ نہیں ہوتے، وہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے اور بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ And then I want to share one more verse from chapter Al-Qasas, verse number 54. Again, Allah subhanahu wa ta'ala is calling us to the repentance, to the tawbah. And what is the reward for the person who is doing the real tawbah? The Quran says, أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ. These believers will be given their rewards 2 times. بِمَا صَبَرُوا, for having been patient. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, and they repel evil with the good, and they are replacing the evil with the good deed. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and spend in the charity
فرام وٹ وی ہیو پرووائڈیڈ دیم. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو 2 دفعہ اجر عطا فرماتا ہے، ڈبل دگنا اجر دیتا ہے، 2 times ریوارڈز. کس کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں نیکی پر استقامت کے ساتھ، بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور جو برائی کو نیکی کے ساتھ بدلتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں، یعنی برائی کو دور کر دیتے ہیں اور نیکی کو قریب کرتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے دفع کرنا، دور کرنا. جو برائی کو اپنے آپ سے، گناہ کو دور کرتے ہیں یا خود اس سے دور ہوتے ہیں. تو فرمایا اور دوسرا کام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال اللہ نے دیا ہے، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو 2 بار اجر دیا جاتا ہے. They will get their reward 2 times from Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the 2 time reward? The one reward they will get in this world, and the second reward they will get the hereafter. یعنی ایک ریوارڈ، ایک اجر ان کو دنیا میں دیا جاتا ہے، اور دوسرا اجر اللہ ان کو قیامت میں، آخرت میں عطا فرمائے گا. 2 لوگوں کے لیے، جو خرچ کرنے والے ہیں اور جو توبہ کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد the first hadith I want to mention about the importance of the tawbah and the repentance. According to Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that innal mu'mina idha aznaba, when a believer commits a sin, جب بھی کوئی مومن گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، a black mark becomes on his heart، تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. فَإِن تَابَ، then if he repents، پھر اگر وہ توبہ کر لے، وَنَزَعَ، پھر وہی بات what is توبہ، and turns away from the sin، اور گناہ سے ہٹ جائے، دور چلا جائے، توبہ یہی ہے. تو پھر فرمایا وَاسْتَغْفَرَ and ask for forgiveness، اور اللہ سے معافی مانگے. سُقِلَ قَلْبُهُ، so his heart becomes pure، تو اللہ رب العزت وہ گناہ کا جو نقطہ ہے، داغ ہے، اس کے دل سے ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. And if he is not doing this فَإِنْ زَادَ، but if he does not leave the sin، گناہ کو ترک نہ کرے، زادت and commits more sins، اور گناہ پر گناہ کرتا ہی چلا جائے، then the mark increases، وہ جو سیاہ نقطہ ہے، ڈاٹ ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ایک ڈاٹ نہیں رہتا، زیادہ ہو جاتا ہے. حَتَّى تَغْلَفَ قَلْبُهُ until it covers his entire heart، تو پھر وہ جو سیاہ نقطہ ہے، سیاہی ہے گناہ کی، یا گندگی، غلاظت آپ کہیں، اس کے سارے دل کو سیاہ کر دیتی ہے. اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، when the whole heart becomes black، then man does not consider sin as a sin، پھر آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. then there is no stop. So the tawbah is the good thing to save ourselves from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And tawbah is not that, oh Allah forgive us, not. This is not tawbah. Tawbah, leave the sin. Turn away from the sin. یعنی گناہ سے ہٹ جانا، دور ہو جانا، یہ ہے اصل توبہ. اور اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں اس کا ریوارڈ کیا ہے. What is the reward for the person who is doing the real tawbah and repentance? Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, ما من شيء أحب إلى الله، nothing is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala من شاب تائب than a young man who repents. یعنی اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے کہ جوان توبہ کرے. Because everyone is doing the توبہ and repentance in the old age. بڑھاپے میں تو انسان گناہ کرتا ہے، اور اس وقت تو اس کے پاس یعنی طاقت بھی نہیں رہتی نا گناہ کرنے کی، تو وہ پھر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے. تو فرمایا نہیں، اللہ کو پسند ہے من شاب تائب، ینگ مین ہو ریپینٹس، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے. تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی بارگاہ سے اجر 2 گنا عطا فرما دیتا ہے. اسے ایک مختصر سے واقعے پر میں بات کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا قارون کا. وہ اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجازت ملی کہ آپ اس کو سزا دیں.
تو وہ جب سامنے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس کو پکڑ لو، تو زمین نے اس کو ٹخنوں تک پکڑ لیا، پاؤں تک۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، آپ نے اور حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک پکڑا گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، آپ نے اور حکم دیا تو وہ سینے تک جکڑا گیا۔ اس نے پھر کہا مجھے چھوڑ دیجئے، آپ نے فرمایا پکڑ لو، وہ سارا زمین کے اندر غرق ہو گیا، دفن ہو گیا۔ یہ اس کا خاتمہ تھا قارون کا۔ تو جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی کوہ طور پر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس نے آپ کو اتنی بار کہا تو آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، ہم خاموش رہے، اگر وہ ایک بار بھی مجھے پکار لیتا تو میں اسے زمین سے باہر نکال دیتا۔ قارون جیسا شخص جو تاریخ میں 4-5 نام جو ہیں اللہ کے نافرمانوں کے، ان میں سے ایک نام ہے۔ یہ ہے رحمت اللہ کی اس گناہگار کے لیے۔ تو جب آقا علیہ السلام کا امتی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی محروم نہیں ہوتا، مگر یاد رہے کہ توبہ یہی ہے کہ گناہ کو ترک کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ I want to share the translation, inshallah. I will read few verses from the end of Surah Al-Layl, verse number 17 to 21. Allah subhanahu wa ta'ala says, the most conscious of Allah subhanahu wa ta'ala's commands shall be saved from the hellfire. And he is the one who gives his wealth for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to purify himself. None has any favor upon him to be repaid, but he seeks only the pleasure of his Lord, the most exalted. Surely he shall soon be well pleased with Allah's grace when he will get his reward in the hereafter, inshallah. And second rakah, inshallah, I will read Surah Kawthar. Allah subhanahu wa ta'ala says, O my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indeed we have granted you an infinite abundance of goodness. So pray to your Lord and offer sacrifice. Indeed, your enemy shall be the one cut off from all goodness. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔